أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 90. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور مسلمانوں کو بشارت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائے گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے. اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. یہ قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں کے متعلق گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا اور ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں امتوں اور ان کے خلاف گواہی دینے والے انبیاء کرام علیہ السلام پر گواہ بنا کر لائیں گے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے. تبیانا لکل شیء، یعنی قرآن عظیم گواہ ہے، اور اس کی گواہی کس قدر اعظم ہے کہ وہ ہر چیز کا تبیان ہے. اور تبیان اس روشن اور واضح بیان کو کہتے ہیں جو اصلاً پوشیدہ نہ رکھے کہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت ہوتی ہے. اور بیان کے لیے ایک تو بیان کرنے والا چاہیے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور دوسرا وہ جس کے لیے بیان کیا جائے اور وہ ہے جن پر قرآن اترا، یعنی ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اہل سنت کے نزدیک شیء ہر موجود کو کہتے ہیں، تو اس میں جملہ موجودات داخل ہو گئے. فرش سے عرش تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ذاتیں اور حالتیں، حرکات اور سکنات، پلک کی جنبش اور نگاہیں، دلوں کے خطرے اور ارادے، اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ سب اس میں داخل ہو گیا. اور انہی موجودات میں سے لوح محفوظ کی تحریر ہے،
تو ضروری ہے کہ قرآن عظیم میں ان تمام چیزوں کا بیان روشن اور تفصیل کامل ہو، اور یہ بھی ہم اسی حکمت والے قرآن سے پوچھیں گے کہ لوح میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کل صغیر و کبیر مستطر، یعنی ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، اور فرماتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہر ایک ظاہر کر دینے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ سب ان کو جانتا ہے، اور کوئی چیز تر اور خشک نہیں مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ اور بے شک صحیح حدیث سے فرما رہی ہے کہ روز اول سے آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب لوح محفوظ میں لکھا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جنت دوزخ والے اپنے ٹھکانے میں جائیں، اور جو ایک حدیث میں فرمایا کہ ابد تک کا سب حال اس میں لکھا ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے، اس لیے کہ کبھی ابد بولتے ہیں اور اس سے آئندہ کی مدت طویل مراد لیتے ہیں، جیسا کہ تفسیر بیضاوی میں ہے، ورنہ غیر متناہی چیز کی تفصیلیں متناہی چیز نہیں اٹھا سکتی، جیسا کہ پوشیدہ نہیں اسی کو ما کانا اور وما یکون کہتے ہیں۔ اور بے شک علم اصول میں بیان کر دیا گیا ہے کہ نکرہ مقام نفی میں عام ہوتا ہے، تو جائز نہیں کہ اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیان سے چھوڑ دی ہو، اور کلو کا لفظ تو عموم پر ہر نص سے بڑھ کر نص ہے، تو روا نہیں کہ روشن بیان اور تفصیل سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو۔ قرآن کریم تمام علوم کی جامع کتاب ہے، تبیانا لکل شیء، یعنی قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ نیز ایک اور آیت کی سے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جو تمام علوم کی جامع ہے، اور یہی بات احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث میں ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پیش آنے والے فتنوں کی خبر آپ نے فرمائی، تو صحابہ کرام نے ان سے خلاصی کا طریقہ دریافت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کی بھی ہے، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے، کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کی خبریں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امت کے سارے علوم حدیث کی شرح ہے، اور حدیث قرآن کی شرح ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی حکم بھی فرمایا وہ وہی تھا جو آپ کو قرآن پاک سے مفہوم معلوم ہوا۔ حضرت ابوبکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے ایک روز فرمایا کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب اللہ یعنی قرآن شریف میں ذکر نہ کی گئی ہو۔ اس پر کسی نے ان سے کہا سراؤ کا ذکر کہا ہے، تو آپ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، یعنی اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے۔ اس میں صحرانی جنگل کا ذکر ہے۔ ابن ابو الفضل مرسی نے کہا اولین و آخرین کے تمام علوم قرآن پاک میں غرض یہ کتاب جمیع علوم کی جامع ہے، اور جس کو اس کا جتنا علم ملا وہ اتنا ہی جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔